اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ جانیں گے کہ مومن کو حق کی راہ میں چلتے ہوئے اپنا الٹیمیٹ گول کیا رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ آج ہم قرآن کی ایک اصطلاح دور کی مسجد کا ذکر کریں گے۔ دور کی مسجد بہت ہی خوبصورت اصطلاح ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اس طرح سے کیا۔ اس اصطلاح سے ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مبارک سجدہ گاہ ہے جو بہت دور ہے، یعنی ایک ایسی منزل جو بہت دور ہے اور جس کو پانے کے لیے شدید محنت اور خلوص نیت کے ساتھ کڑی مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ کے چشم تصور میں منظر ناموں کی شکل میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اس ضمن آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ بہرکیف قرآن میں مختلف علم سے متعلق آیات نازل ہونے کے ساتھ ساتھ مہر نبوت محمد رسول اللہ کے دل میں اشتیاق بھی بڑھ رہا تھا کہ جو آیات سمبلز یا اسکیچ کی شکل میں نازل ہو رہی ہیں تو ان کا عملی عینی مشاہدہ بھی کیا جائے۔ اسکیچ یا سمبلز کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم گوگل سرچ کریں تو ہمیں اسپیس سے متعلق بہت سی اسٹیٹک تصاویر دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن موقع پر جا کر کسی ٹیلی اسکوپ کے ذریعے حرکت کرتی ہوئی کائنات کا عملی مشاہدہ کرنے کا اور ہی لطف ہے، اور قدرت کا مشاہدہ زیادہ باریک بینی سے کیا جا سکتا ہے اور مزید کئی رازوں سے پردہ بھی اٹھتا ہے۔ مثال کے طور پر حالیہ جیمز ویب نامی ایک ٹیلی اسکوپ کا بہت چرچا ہے جو اب تک کی بنائی ہوئی سب سے طاقتور ٹیلی اسکوپ ہے اور اس نے تصاویر بھی بھیجنی شروع کر دی ہیں۔ مہر نبوت محمد رسول اللہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ سمبلز یا سکیچز کی بجائے اب عینی طور پر بھی مشاہدہ کرنا چاہ رہے تھے، اور ساتھ ہی مہر نبوت محمد رسول اللہ کے پیش نظر موسیٰ رسول اللہ کا تجربہ بھی تھا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا کہ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ کار رہا ہے کہ اگر کوئی مخلوق اپنی انسانی حدود سے باہر نکل کر اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرے تو اللہ تعالیٰ انکار نہیں کرتے، البتہ ایک چھوٹی سی آزمائش دیکھ کر امتحان ضرور لیتے ہیں تاکہ اس بات کی پرکھ کی جا سکے کہ آیا مخلوق اس نعمت کو سہارنے کے قابل ہے یا نہیں، اور یہی طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ رسول اللہ کے معاملے میں اختیار کیا اور فرمایا کہ سامنے والے پہاڑ پر نظر کریں، اگر اس پر نظر ٹک گئی تو پھر آپ مجھے بھی دیکھ سکیں گے۔ اور پھر جب پہاڑ میں زوردار دھماکہ ہوا تو موسیٰ رسول اللہ بے ہوش ہو گئے۔ لہٰذا مہر نبوت محمد رسول اللہ بھی اس حقیقت سے مکمل طور پر آشکار تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ البتہ قدرت کا مشاہدہ کرنے کے لیے رسول اللہ سمجھ چکے تھے کہ جب تک وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ کر سکیں، اس وقت تک یہ فرمائش کرنا بے سود ہے۔ لہٰذا اس کے لیے رسول اللہ نے کثرت سے عبادت کا آغاز کیا اور اپنے نفس میں مزید سادگی اور پاکیزگی کے معیار کو بڑھانے کی ابتدا کی تاکہ ان کی نظروں میں اتنی قوت پیدا ہو کہ وہ ان مناظر کو عملی طور پر دیکھ پائیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ مہر نبوت محمد رسول اللہ کی کثرت عبادت اور کڑی سعی کو نہ صرف جان رہے تھے بلکہ پرکھ بھی رہے تھے کہ کب مہر نبوت محمد رسول اللہ اس قابل ہوں کہ انہیں عملی عینی مشاہدہ کروایا جائے۔ رسول اللہ نے بھی یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے صرف کثرت عبادت پر زور رکھا، اور پھر رات کے کسی پہر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب مہر نبوت محمد رسول اللہ سادگی، پاکیزگی اور نظروں کی قوت کے اس معیار کو چھو گئے کہ بہت قلیل وقت، شاید 1 یا 2 لمحات میں اللہ تعالیٰ انہیں لے گیا اس مبارک سفر پر اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی آیات کا مشاہدہ کروایا۔ مہر نبوت محمد رسول اللہ ذہنی سکون اور روشن ترین دماغ کے اس معراج کو پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چشم تصور میں قدرت کی تمام تر نشانیوں کا مشاہدہ کروا دیا، اور علم سے متعلق جو آیات پہلے سمبلز یا سکیچز کی شکل میں نازل ہو رہی تھیں تو رسول اللہ نے انہی آیات کا عملی مظاہرہ دوبارہ دیکھا۔
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم کی آیت نمبر 13 میں اس طرح سے کیا: یہ اتنا مبارک سفر تھا کہ رسول اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹائم کی تمام حدود کو پار کیا اور کائنات کی ابتدا سے لے کر ساتوں آسمانوں کا بننا اور پھر ان کی تیز ترین حرکت، مختلف کہکشائیں، سولر سسٹم اور بشمول ہماری زمین کے ہر پلانٹ میں موجود مختلف ایلیمنٹس اور ان کی کارکردگی کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ وقت سمٹ کر 1 یا 2 لمحات میں قید ہو گیا اور رسول اللہ سدرۃ المنتہا کے مقام تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا یعنی ایک ایسا مقام جو شدید حیران کر دینے والا تھا، کیونکہ وہاں تیزی کے ساتھ کائنات وجود میں آتی چلی جا رہی تھیں اور عام نظریں ان منظرناموں کو دیکھنے سے قاصر ہیں جس کے پاس ہی جنت الماوا ہے۔ نگاہ نہ چندیائی نہ ہی حد سے متجاوز ہوئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم کی آیات نمبر 13 تا 18 میں اس طرح سے کیا۔ اب اس ضمن میں کچھ نکات کو بھی واضح کر لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق اور ٹائم لائن کو جس طرح سے نمایاں کیا ہے، اس کے حساب سے ٹائم ٹریول ممکن نہیں ہے، یعنی انسان ماضی یا مستقبل میں فزیکلی نہیں جا سکتا، البتہ مشاہدہ ضرور کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی تجربہ گاہ لارج ہیڈرون کولائیڈر میں کچھ تجربات جاری ہیں جس میں مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ یعنی اس تجربہ گاہ میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ماضی میں جا کر کائنات کی ابتدا کا مشاہدہ کر سکے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن کے مطابق 3 انسانی اجسام زمین سے عالم بالا اور عالم بالا سے زمین کی طرف سفر کر چکے ہیں، یعنی پہلی مرتبہ حضرت آدم اور ان کی بیوی جب زمین میں اتارے گئے، اور بعد ازاں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح ابن مریم کو آسمانوں پر وصول کر لیا۔ لیکن یہ منتقلی بھی اس مخصوص ٹائم لائن میں ہوئی تھی جس میں یہ اصحاب موجود تھے، نیز اس منتقلی کا مقصد کائنات کا مشاہدہ کروانا نہ تھا۔ دوسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ نے قیامت کے مناظر کا بھی عملی مظاہرے کا مشاہدہ نہ کیا تھا، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ قیامت ابھی قائم ہی نہ ہوئی ہے، یعنی قیامت کے قائم ہونے کا تعلق مستقبل سے ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی قیامت کا وقت نہیں بتاتا، کیونکہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ رسول اللہ سے پہلی دفعہ بات کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، لیکن میں لوگوں کو نہیں بتاتا تاکہ ہر شخص اپنی صحیح کے مطابق صلہ پالے۔ اور تیسرا اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ مہر نبوت محمد رسول اللہ نے روز آخر کے انسانوں کے حساب اور پھر جنت دوزخ میں ان کی گزرتی ہوئی زندگیوں کا بھی مشاہدہ نہ کیا تھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ ابھی یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں، دوسرا یہ کہ ان آیات کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے، جبکہ رسول اللہ کے دل میں صرف علم سے متعلق آیات کا مشاہدہ کرنے کی خواہش جاگی تھی۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اس وقت کرنٹ ٹائم لائن میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا رسول اللہ نے اسی کی خواہش کی تھی اور اسی کا مشاہدہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کی اس ترقی کی دوڑ کو کرتے ہوئے کیا ہم عام انسان بھی اس معراج تک پہنچ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کے لیے ممکنہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ لہٰذا اس سوال کا جواب ہم اپنے اگلے خطاب میں جانیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔